بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف عنایت آپ کی خدمت میں اپنے یوٹیوب چینل سے۔ میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، ڈاکٹر اعجاز خاور خواجہ تنزانیہ میں ڈینٹسٹ ہیں۔ انہوں نے مجھے فون کیا کہ یار یہ اظہار رائے کی آزادی اور انسانی بنیادی حقوق اور پاکستان میں یہ وہ، میں نے کہا یار آپ نے کوئی تنزانیہ میں ایسی بات سنی ہے؟ اس نے کہا نہیں، بس بات ہوتی ہے تو یوں وہ بات کرتے ہیں جیسے۔ تو بہت سارے لوگ جن کو میں جانتا ہوں جو کسٹم کی نوکری سے کرپشن کی بنیاد پر نکالے گئے، جن کے اور بھی وہ پراپرٹی کے معاملات میں جو داغدار ہیں، وہ بھی وی لاگ کرتے ہیں، اور جب وہ وی لاگ کرتے ہیں تو ان کی حالت آپ کے سامنے ہوتی ہے، وہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارا آئین انسانی حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ میں نے باہر کے ملکوں میں دیکھا ہے، سنا ہے، لوگ چیریٹی ہاسپٹل میں اگر گئے ہیں، گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں گئے ہیں تو ان کی باری بہت بعد آتی ہے۔ چاہے کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے نا، تو میں نے یہ کینیڈا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آسٹریلیا میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جی وہاں یہ ہر شخص کو ایک مٹھی آسمان مل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کا سرکاری اسپتال میں مفت علاج ہوتا ہے، اور اس کی سہولیات جو ہیں اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن اپنے ذرائع کے مطابق وہ کرتے ہیں۔ تو میرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو بنیادی حقوق ہیں وہ اپنے ساتھ فرائض بھی رکھتے ہیں۔ انسانی حقوق میں یہ آرٹیکل 10 ہے آئین کا، جس میں فیئر ٹرائل کا حق حاصل ہے، تو پاکستانیوں کو ہے۔ انہرڈ کنڈیمڈ کیا جاتا ہے کہ کسی کو انہرڈ سزا نہیں ہو سکتی، وہ بھی ہے۔ اب یہ کہنا کہ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس لیے نہیں کرتا کہ اگر آپ کو آزادی ہے تو آپ جو مرضی نظریہ یہاں نافذ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے موومنٹ چلائیں۔ یہاں لیفٹسٹ تنظیموں نے کام کیے، یہاں پر بڑے بڑے نام پیدا ہوئے جنہوں نے سوشلزم کے لیے، کیمونزم کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ ورکشاپس، باقاعدہ کتابیں لکھی، انسپائریشن دی، لوگ ان کے پیچھے ان کو فالو بھی کرتے رہے۔ لیکن جب دنیا میں رشیا کا ڈاؤن فال ہوا تو پھر وہ والا جو نظریہ تھا نا وہ یہاں دم توڑ گیا۔ اس کی جگہ پر یہاں سول سوسائٹی نے اور ترقی پسند ذہن نے لے لی کہ یہ ترقی پسند لوگ ہیں، یعنی جو آئین پر اور انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں۔ اب ناظرین، اظہار رائے کی آزادی یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں فلاں لیڈر کو پسند کرتا ہوں، یا میں یہ کہوں کہ فلاں پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ بہتر ہے۔ اب یہ نہیں کہ میں کسی کے لیے کسی کے لیے گالی گلوچ، الزام، دشنام ترازی کروں، اور اگر کوئی مجھے کچھ کہے تو میں کہوں کہ نہیں، یہ تو بولنے کی آزادی نہ ہوئی، اظہار رائے کی آزادی تو نہیں ہے۔ یہاں پر گوئبل جو جرمنی کے ہٹلر کا منسٹر فار پریپیگنڈا تھا، اس کے کافی سینگ ہیں، ان میں سے ایک ہے آپ جھوٹ کو اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے۔ یہی صورتحال ادھر ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، جب جھوٹ بولا جائے تو وہ زیر بحث آتا ہے، جب زیر بحث آتا ہے تو وہ جھوٹ کی کوئی بندہ ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو، اور کوئی اس کی مذمت کر رہا ہوتا ہے۔ اسی گوئبل کا یہ بھی سینگ ہے، ایک دن سارے جھوٹ اپنے بوجھ سے گر جاتے ہیں، یعنی سچ کا ہی بول بالا ہوتا ہے۔ گالی دینا، بہتان ترازی کرنا، الزام لگانا اور پھر ثابت نہ کرنا، یہ اظہار رائے نہیں ہے۔ یہ اس رائے کے اظہار کی آزادی دنیا کا کوئی آئین نہیں دیتا۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں ڈیفیمیشن کے کیسز کی پریکٹس ہے، وہاں پر
کوئی کسی کے متعلق ایسی بات کرے، اگر وہ عدالت میں چلا گیا تو پھر جرمانے ہوتے ہیں، جرمانے دینے پڑتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کسی کی بے شک کسی کا اتنا برا حال کر دو وہ سوسائٹی میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، مگر یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اگر کوئی پوچھتا ہے تو پھر اس کو یہ کہنا کہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے. رائے دیں، آپ اپنی بات کریں. میرا نہیں خیال کہ پبلک میں آپ کی بات سنی نہ جائے، اور پھر بھی آپ کو اگر گورنمنٹ یا ریاست دھر لے تو کوئی آپ کا حامی نہ ہو. لوگ حق اور سچ کی حمایت ضرور کرتے ہیں. بنیادی حقوق کے حوالے سے ناظرین، ایک ہے عام شہری، اس کے حقوق ہیں، وہ پاسپورٹ لے، وہ سفر کرے، ٹریول کرے، وہ اپنی رائے کا اظہار کرے، اس کو ہر قسم کا حق حاصل ہے. لیکن اگر کوئی جرم کرے تو پھر وہ عام حقوق سے نکل کر وہ ملزمان کے حقوق میں چلا جاتا ہے. اگر وہ گرفتار ہو تو پھر وہ حوالاتیوں اور قیدیوں کے حقوق میں داخل ہو جاتا ہے. پھر قیدیوں اور حوالاتیوں کے کیا حقوق ہیں، پھر اس نے اس کے حوالے سے مانگنا ہے. اس نے پھر آئین میں دی گئی اس فیسیلیٹی کو مانگنا ہے کہ مجھے سنا جائے اور مجھے فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے. وہ سب کچھ موجود ہے. اب اگر کوئی یہ کہے، اب دیکھیے حال ہی میں فرانس جو بہت ہی ایک ترقی یافتہ ملک ہے، وہاں پر پولیس کے ہاتھوں ایک نوجوان کا قتل ہوا تو ہنگامے پھوٹ پڑے. اس حد تک ہنگامے ہوئے کہ 1300 گرفتار کر لیے گئے. اب میں سوال کرتا ہوں کہ جو 1300 گرفتار کیے گئے ہیں وہ کیا انہوں نے اظہار رائے کے لیے گرفتار کیے ہیں؟ نہیں، وہ توڑ پھوڑ، آگے لوٹ مار، یہ سارے جرائم کے انہوں نے روک تھام کے لیے ان کو پکڑا ہے. تو یہی صورتحال اگر ہمارے ملک میں آئے، میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی سیاسی حق مانگ رہا ہے تو اس کو گرفتار کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی لوگوں کی املاک کو، لوگوں کی جان کو، لوگوں کی عزت کو خراب کر رہا ہے تو پھر اگر اس کو پکڑا نہیں جاتا تو یہ حکومت، جو حکمران ہے نا، ان کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. پھر ریاست جو ہے نا وہ اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے، وہ اپنا کلیم اور اپنی رٹ کھو بیٹھتی ہے. اب میں نے فرانس کی بات کی، 1300 لوگ ہیں جو رپورٹڈ ہیں. ابھی تک پتہ نہیں وہاں کیا حالات اور صورتحال پیدا ہو گئی ہوگی. ابھی دوسرا واقعہ ہے جو سویڈن میں ہوا ہے. وہاں پر وہ ملعون نے، جس کو وہ ذہنی مریض کہتے ہیں، اس ملعون نے قرآن عظیم کی بے حرمتی کی ہے. ناظرین، کیا یہ اظہار رائے کی آزادی ہے؟ یہ اظہار رائے کی آزادی نہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل گردن زدنی کام ہے. یہ کسی بھی قوم میں ایسا شخص جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے وہ سوسائٹی میں سروائیو کرنے کے قابل نہیں ہے. اور اس کے لیے وہ پیوٹن کو، قرآن عظیم کو سینے سے لگانے کی بات، تصویر بھی وائرل ہوئی. اور پھر وہ جو پوپ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بہت بری بات ہے، یہ کہنے سننے کی بات نہیں، ہم سزا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح کا رویہ پوری دنیا میں ابھی یہ ہولوکاسٹ جو ہے اس پر کوئی بات کر کے دیکھے. یہ فن لینڈ میں میرے دوست بات کر رہے تھے کہ ایک منسٹر ہے، اس نے حلف اٹھایا اور ہولوکاسٹ کے حوالے سے بات کر کے اس نے ساتھ ہی ریزائن دے دیا. اس لیے دیا کہ احتجاج آئے گا کہ یہ تم نے کیا بات کر دی. تو ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی حقوق جو ہیں وہ اس حد تک ہیں، بہت پرانی. یہ پہلی بار ہم نے جب ہم گریجویشن کر رہے تھے تو پولیٹیکل سائنس کے ٹیچر نے مثال دی جو ساری دنیا دیتی ہے کہ امریکہ آزاد ہوا تو ایک آدمی چھڑی گھمائے جا رہا تھا تو کسی کے ناک کو لگی. اس نے کہا کیا ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ آج ہم آزاد ہو گئے. اس نے کہا تیری آزادی وہاں سے ختم ہوتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے. جہاں سے کسی ایک کی عزت اور اس کی عزت پر حملہ شروع ہوتا ہے، وہاں پر بھی وہ جو اس پر حملہ کر رہا ہے اس کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں
کہ یہ پاکستان کے لیے ایک پریپیگنڈا چل رہا ہے کہ جی وہاں رائے کی آزادی نہیں ہے، انسانی حقوق کو یہ ہو رہا ہے، فلاں کچھ ہو رہا ہے۔ اب کوئی شخص کسی کو گالیاں دے کے کسی جرائم میں، کسی ایسے کرائم میں وانٹڈ ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے نا وہ مجرمانہ، اس کے لیے ملزمان کے حقوق شروع ہوتے ہیں، وہ اس کو ضرور ملیں گے۔ آئیں جدھر بھی ہیں فیس کریں اور دوسروں کی عزت کریں، اپنی عزت کروائیں۔ انسانی بنیادی حقوق جو ہیں وہ ایک ایسا لا ہے جو کامن سینس پر مبنی ہے، اور ہر شخص کے اندر ایک مفتی، ایک جورسٹ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میرا قضیہ جس کے ساتھ ہے میں حق پر ہوں کہ نہیں ہوں۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی بھی ہے، البتہ ریاست کے خلاف اقدامات کی آزادی دنیا کی کوئی ریاست نہیں